بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ تمام محبین کا استقبال ہے۔ حسب معمول رد غیر مقلدیت کے ضمن میں لامذہبوں کی پہچان حصہ دوم کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اپنے خصم کے چند الزامات کا جواب دے رہے ہیں، اور اس مجلس میں احساس ذمہ داری اور جدال احسن مطلوب ہے، اور حرکت الدفاع عن سنہ کے اوپر لگے چند الزامات کا جواب دیا جائے گا۔ ابو حسن نے علماء دیوبند پر یہ الزام لگایا کہ وہ غیر مقلد اور باطل فرقوں کا تعاقب کر کے فتنہ پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ باطل کا تعاقب کرنا فتنہ نہیں ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو جواب میں لکھا کہ ابو حسن صاحب، ہم نے جو آپ کے الزامات کا بروقت جواب دیا ہے، یہ غیر متوقع جواب نہیں، اور نہ ہی ہم بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ہم اس طرح کے فتنے آج سے نہیں صدیوں سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اہل سنت الجماعت نے تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ چنانچہ خوارج کا فتنہ پیدا ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سرکوبی کی۔ قدریہ کا فتنہ پیدا ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے اس کی سرکوبی کی۔ فتنہ خلق قرآن نے سر ابھارا تو امام اہل سنت والجماعت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی سرکوبی کی۔ مرجیہ کا فتنہ پیدا ہوا تو امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ نے اس کی سرکوبی کی۔ اس طرح ماضی قریب میں انگریزوں کی آمد کے بعد بابائے لامذہبیت عبدالحق بنارسی رافضی نے بھی عمل بالحدیث کے پردے میں رافضیت اور شیعیت پھیلانے کی کوشش کی، تو امام المجاہدین امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور مقابلہ کیا۔ عبدالحق بنارسی رافضی کی تحریک میں کچھ نام و نہاد علماء شامل ہو گئے، اور اس تحریک کے فتنے نے رنگ اختیار کیا، فتنے کا رنگ اختیار کیا تو اور اعلانیہ اپنے محسن انگریزوں کا ساتھ دیا، مجاہدین کی سرکوبی کے لیے ان کی جاسوسی کی، انگریز حکومت کو اپنے لیے سائے رحمت سمجھا اور ان کی خوشنودی کے لیے ہر ناجائز کام کیا، تو سید احمد شہید اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وارثوں نے یعنی علماء دیوبند نے جم کر مقابلہ کیا، اور آج بھی تمام داخلی و خارجی فتنوں کے خلاف علماء اہل سنت والجماعت دیوبند حالت جنگ اور محاذ پر کھڑے نظر آئیں گے، اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جب یہاں سے بدنام زمانہ تحریک اسلام دشمن تحریک لامذہبیت سامراج کی زیر سرپرستی پروان چڑھی، تو اس کی شاخیں قادیانیت، منکرین حدیث، اہل قرآن، جماعت المسلمین کی شکل میں پھیلنے لگی، تو علماء دیوبند نے ہر محاذ پر ان کا تعاقب کیا، اور آپ آج محسوس طور پر جو بھی اس باطل فرقے کا رد کرتا ہے وہ انہی علماء دیوبند کا خوشاچی ہیں۔ جب ہم نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کی فنی تعلیم سے محروم ایک جدید تعلیم یافتہ گریجویٹ عامی شخص خود ساختہ عالم دین بن کر اپنے قلم کے زور سے
فتنہ غیر مقلدیت کی تائید اور دفاع کر رہا ہے تو ہم نے اپنے فرض منصبی کے مطابق اس کا تعاقب ضروری سمجھا۔ قوم کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اقدام کیا۔ محترم، اس علمی تعاقب کا نام بوکھلاہٹ نہیں بلکہ احساس ذمہ داری ہے۔ کسی بندے مومن کا نام بدلنا یا اس کی تحریک کا نام بدلنا قرآن اصول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ یہاں القاب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ القاب خواہ قائل کی نگاہ میں اچھے ہوں لیکن مخاطب اسے برا سمجھے تو دونوں ممنوع ہے۔ اب رہا سوال کہ میں نے آپ کو مولوی لشکری کیوں کہا، تو یہ آپ کے عمل کا رد عمل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ بلا پڑھے لکھے خود ہی قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں، اپنے مسلک کے خلاف آنے والی ہر آیت اور حدیث سے صراحتاً انحراف کر رہے ہیں، اس لیے لشکری مولوی سے تعبیر کر دیا۔ برا لگے تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ہاں، البتہ خود ساختہ مولوی کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ آپ عالم نہیں ہو، ایک گریجویٹ ہو، اور جب کوئی نااہل اپنا فرض منصبی چھوڑ کر کے دوسرے کا کام کرنے لگے جو اس کا وہ اہل نہ ہو تو میں اسے کیا لقب دوں؟ صرف خود ساختہ مولوی کہہ کر کے میں نے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے، ایک الزام کی حرکت الدفاع عن السنہ جو کام کر رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابو حسن صاحب، اس گروپ کا نام حرکت الدفاع عن السنہ ہے۔ یہ کسی مدرسہ یا تحریک، تنظیم یا حکومت کا نمائندہ نہیں۔ ہم لوگ حسبتاً للہ دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان اجریہ الا علی اللہ کے پیغمبرانہ مشن کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ السنہ ایک تعبیر اور اصطلاح ہے، اس سے مراد قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس تحریک کے تحت ہم اکثر اہل احناف کثر اللہ سوادہم کا دفاع کرتے ہیں تو یہ دفاع عن سنہ کے منافی نہیں ہے، کیونکہ احناف کے ہاں قرآن و سنت شریعت کے دو اہم ماخذ ہیں اور خود ان کا پورا مذہب قرآن و سنت رسول کے آئینے میں ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کا اطلاق چونکہ چاروں مذاہب کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ہم ائمہ ثلاثہ کے مقلدین کا بھی دفاع کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے سنی بھائی ہیں۔ ہم سب مل کر شریعت مطہرہ کے چاروں مآخذ پر متفق ہیں، اس لیے اگر کوئی داخلی یا خارجی دشمن اہل سنت والجماعت پر حملہ کرے تو دفاع کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ جو اس گروپ کے نام کے تعلق سے آپ نے منطقی اور فلسفیانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ فلسفہ اور منطق آپ کو مبارک ہو۔ ہم اپنے گروپ کا نام کیا رکھتے ہیں، آپ کو مداخلت کا کوئی حق نہیں، کیونکہ لفظ السنہ ہمارے آبائی نام کا جزء لا ينفک ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا اور بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اطلاق چاروں مسالک پر ہوتا ہے۔ ہم احناف دیگر مسالک کے لوگوں پر رد نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت چار خاندان و مسالک میں منسلک ہیں۔ ہم کسی مسلک پر علمی بحث تو کرتے ہیں مگر ان سے حق اور باطل کی جنگ نہیں لڑتے۔ اگر ائمہ اربعہ یا کوئی بھی امام اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے استدلال کرے اور اس کو حق سمجھے، لیکن دوسرے امام مجتہد جو کسی دوسری سنت سے استدلال کر رہے ہیں اس پر تنقید نہیں کرتے، وہ اپنے استدلال کو صحیح لیکن غلط ہونے کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں تو ان پر ہم رد نہیں کرتے۔ یہ مسلکی اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں،
اجتہادی اختلاف ہے، چونکہ غیر مقلد لوگ اگرچہ سنت اور حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ صرف اپنے کو حق سمجھتے ہیں، دوسرے کو باطل، اپنے مخالفین کو کافر و مشرک، بد مذہب، یہودی، منافق اور نہ جانے کیسے کیسے گندے القاب سے نوازتے ہیں۔ یہی ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف ائمہ اربعہ میں باوجود فروعی مسائل میں اختلاف کے ایک دوسرے کو حق سمجھتے ہیں۔ ہم چار مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے فرد ہیں، اس لیے اگر ہماری آپس میں کوئی چپقلش ہوتی ہے تو اسے ہم آپس میں حل کرتے ہیں۔ کسی دشمن کے پاس اس کی سرکوبی کے لیے چاپلوسی، خفیہ برداری یا حاکم وقت کو خوش کرنے کے لیے حلفیہ وفاداری کا ترانہ نہیں پڑھتے، منافقانہ سپاس نامے لکھ کر ملت بیضا کو بدنام نہیں کرتے ہیں۔ شعار یوں تو سبھی کو ہے ناپسند اس کا، شعار یوں تو سبھی کو ہے ناپسند اس کا، خدا کرے کبھی لفظ و بیاں میں ظاہر۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات ہماری تحریک سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ حق و باطل کے تعلق سے آپ کو معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی۔